بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 23 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرابع ان حقیقت الموت سے لے کر الخامس ان اعادت الارواح تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، روح کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، حیات برزخی کے بارے میں کچھ روایات پیش کی جائیں گی جن سے ثابت ہو رہا ہوگا کہ اس عالم کے بعد عالم برزخ حقیقت رکھتا ہے اور اس میں انسان جا کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 3، موت کی حقیقت شرعی نقطہ نگاہ سے کیا ہے، اس حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے ملاحظہ فرمائے۔ الرابع، چوتھا مرحلہ امر عبارت مصنف کی شرح کی صورت میں یہ ہے کہ ان حقیقت الموت لیست ہی الانعدام والفناء، کہ موت کی حقیقت جو ہر انسان کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی حقیقت ختم ہو جانا، نابود ہو جانا، فانی ہو جانا، مٹ جانا نہیں ہے، بل ہے انقطاع ارتباط الارواح مع الابدان، بلکہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ موت یعنی روحوں کا تعلق ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا اپنے بدنوں سے، یعنی روح، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بیان کر کے آیا کہ انسان کی حقیقت نہ فقط روح ہے، نہ فقط بدن ہے، بلکہ مرکب من الروح والبدن ہے۔ تو موت یہ ہے کہ جب بدن سے روح چلی جاتی ہے، ارتباط اور کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں موت۔ لہذا یہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے، یہ عطف تفسیر ہے، والانتقال من الحیات الدنیویۃ الی الحیات البرزخیۃ، اور موت کی حقیقت یہ ہے کہ منتقل ہو جانا دنیاوی زندگی سے برزخی زندگی کی جانب، یعنی اس جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بھی حیات ہے، حیات ہوگی ہی، اس سے دوسرے عالم میں، دوسرے برزخ کے عالم میں جو کہ قبل قیامت ہے، اس میں چلے جانا۔ وقد عرفت قیام الاخبار المتواترۃ جدا علی بقاء الارواح بعد الموت، اور آپ جان چکے ہیں، گزشتہ دروس میں پہچان کے آئے ہیں کہ متواتر روایات ہیں اس بات پر کہ موت کے بعد روحیں باقی ہیں۔ فنا بدن کو ہے، فانی ہونا بدن کی خصوصیات میں سے، روح کی خصوصیات میں سے، وہ روح باقی ہے۔ ووجود دل حیات البرزخیت، اور وہ روایت متواترہ دلالت کر رہی ہیں، ثابت کر رہی ہیں برزخ کی زندگی کے وجود کو۔ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا عن مولانا امیر المومنین علیہ السلام، اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ کر رہی وہ بات جو علی علیہ السلام سے ہے کہ ایھا الناس، مولا فرماتے ہیں اے لوگو انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفناء، ہمیں اور آپ کو خلق کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے، نابود ہونے کے لیے نہیں، فانی ہونے کے لیے نہیں۔ ہاں، بدن فانی ہو جاتا ہے اس عالم سے، خاک میں مل جاتا ہے، خاک پھر ذروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بالکل اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَلَٰكِنَّكُم مِّن دَارٍ تَنقِلُونَ، لیکن باقی رہنے کی تمہاری حقیقت، تم ایک گھر سے منتقل ہوتے ہو، یعنی دنیاوی گھر سے۔ بس فَتَزَوَّدُوا، آمادگی کرو، لِمَا أَنتُمْ سَائِرُونَ إِلَيْهِ، اس عالم کے لیے، اس جہان کے لیے جہاں جس کی جانب تمہیں جانا ہے۔ وَخَالِدُونَ فِيهِ، اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَالسَّلَامُ، سلامتی ہو آپ سب پر میری جانب سے۔ بہر الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 96۔ ایک اور روایت، وما عن الحسن بن علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام سے، حسن علیہ السلام سے روایت ہے، ایسے سئل، مولا سے پوچھا گیا، مل موت الذی جہلہ، مولا کہ موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں جس سے لوگ جاہل ہیں؟ انہ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، اعظم سرود یرد علی المؤمنین، بہترین، بڑی، سب سے بڑی خوشی ہے موت جو مومنین کے اوپر آتی ہے۔ اذا نقلوا عن دار النکد الی نعیم الابد ابد، جب وہ مومنین پریشانیوں کے گھر سے منتقل ہو کے نعمتوں کے گھر کی جانب
ابدی گھر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ وَأَعْظَمُ صَبُورٍ، اور سب سے بڑی مشکل ہے موت جو کہ یرد علی الکافرین، جو کافروں کے اوپر آتی ہے۔ اذا نقلوا عن جنتہم الی نار لا تبید ولا تنفد، جب وہ اپنی جنت یعنی دنیاوی جنت سے منتقل ہوتے ہیں ایسی جہنم کی جانب جس میں ہمیشگی ہے اور فنا نہیں ہے۔ بیان نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154۔ وما عن علی بن الحسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہو قال، مولا نے فرمایا لما اشتد الامر بالحسین بن علی بن ابی طالب، جب میرے بابا حسین بن علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں جنگ کے حالات سخت ہو جاتے تھے تو نظر الیہ من کان معه، تو امام علیہ السلام کی جانب دیکھتے تھے وہ افراد جو امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، فاذا هو بخلافهم، تو امام علیہ السلام ان سے منفرد نظر آتے تھے، برخلاف نظر آتے، کیونکہ لأنہم کلما اشتدت الامر تغیرت الوانہم، چونکہ جب بھی جنگ کی سختی ہوتی تھی تو ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے۔ ورتعدت فرائسہم، یعنی مخالفین جو تھے، جو امام علیہ السلام کے مشن تحریک پر کامل عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے اعضاء تڑپنے لگتے تھے، لرزنے لگتے تھے۔ ووجلت قلوبہم، اور ان کے قلوب میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ وقان الحسین صلوات اللہ علیہ وبعض من معہ، اور امام حسین علیہ السلام خود اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، من خصائصہم، جو ان کی خاص تشرق الوانہم، ان کے چہروں کے رنگ نورانی ہو جاتے تھے۔ وتہد جوارحم، ان کے اعضاء و جوارح میں طاقت آ جاتی تھی۔ تسکن نفوسہم، ان کے قلوب میں سکون آ جاتا تھا۔ فقال بعض لبعض، تو ان میں سے بعض کے لیے کہتے تھے انظروا لا یبالی بالموت، اس کو دیکھو موت سے تو پریشانی نہیں ہے، موت کی پرواہ نہیں کر رہا کہ موت بھی آنے والی ہے۔ فقال لهم الحسین علیہ السلام، تو ایسے جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ گفتگو کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام سے فرماتے تھے صبرن بن الکرام، ایک کرامت صاحبان کرامت کے فرزند، ایک کرامت والے فرزند، صبر کرو۔ فمل موت الا قنطرۃ یعبر بکم عن البؤوس والضراء الی الجنان الواسطۃ، موت نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک پل ہے جس کے ذریعے سے تمہیں عبور کرنا ہے مشکلات سے جنت کی جانب، والنعیم الدائمۃ، ہمیشہ والی نعمتوں کی جانب عبور کر کے۔ فأیکم یکرہ ان ینتقل من سجن الی قصر، بس تم میں سے کون ہے جو نہ چاہتا ہو کہ ایک قید سے منتقل ہو کے ایک محل کی جانب جائے۔ وما هو لأعدائکم، اور یہ موت نہیں ہے تمہارے دشمنوں کے لیے، الا مگر یہ کہ کما ینتقل من قصر الی سجن وعذاب، کہ وہ اپنے محل سے جنت سے منتقل ہو رہے ہیں عذاب کی جانب۔ ان ابی حدثنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا نے، محمد سجاد حسن فرما رہے ہیں کہ امام علی حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے گفتگو کی، یعنی علی علیہ السلام نے نبی اکرم سے بیان نقل کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا ان الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ والموت جسر ہؤلاء الی جنانہم وجسر ہؤلاء الی جحیمہم، موت ایک پل ہے مومنوں کے لیے جنت کے طرف جانے کے لیے اور منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم کی طرف جانے کے لیے۔ وما کذبت ولا کذبت، وما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے جھوٹ بولا ہے نہ مجھے جھوٹا کہا گیا ہے۔ بہر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154۔ وقال ایضا فی خطبتہ المعروفۃ، نیز امام حسین علیہ السلام نے اپنے مشہور و معروف خطبے میں ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک جملہ یہ خط الموت علی ابن آدم مخطط القلادۃ علی جید الفتاۃ، کہ موت آدم کی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے گردن بند ہوتا ہے جوان عورت کے لیے، الی آخر، یہاں آخر تک جملے مع الزینۃ، یعنی جو زینت کے لیے گردن بند، مع الزینۃ بدون المتزین، زینت بغیر تزین کرنے والے شخص کے لا امکان لا، ممکن ہی نہیں، یعنی زینت تب ہے جب اس زینت کو اپنانے والا کوئی ہو، زینت کو منتخب کرنے والا کوئی ہو۔ وقیل محمد بن علی علیہ السلام، محمد بن علی علیہ السلام سے کہا گیا مل موت، مولا موت کیا ہے؟ قال مولا وہ النوم الذی یاتیکم کل لیلۃ،
موت وہی نیند ہے جو تمہیں ہر رات آتی ہے، الا فرق ایک انہ طویل مدت ہو کہ موت کی مدت طولانی ہوتی ہے، لا ينتبه منه الا یوم القیامت، جیسے کوئی بھی آگاہ نہیں ہوگا سوا قیامت کے دن کہ مجھے موت آئی۔ فمن رأى فی نومه من اصناف الفرح، بس تم جو بھی آدمی نیند میں متعدد اقسام کی خوشیاں دیکھتا ہے، ایسی خوشیاں، ایسی سہولیات، مالا یقادر قدرہ، جن کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ومن الاحوال، یا ایسی پریشانیاں، ایسے سخت عذاب دیکھتا ہے نیند میں کہ مالا یقادر قدرہ، جس کی اندازہ گیری نہیں کر سکتا، تو فکیف حال فرح فی النوم ووجل فیہ، تو کیسے حالت ہوگی خوشی، اس خوشی کی جو نیند میں انسان دیکھتا ہے، یا اس مشکل کی، عذاب کی، سختی کی جو نیند میں، ھذا ھو الموت، یہی موت ہے، فاستعدوا لہ، خود کو آمادہ کر لو اس موت کے لیے۔ بہار نماز جنور 6 صفحہ 155۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ فالموت لیس اعداما للانسان، انسان کی نابودی کا نام نہیں ہے، چونکہ انسان کی حقیقت روح ہے، طلاب اکرام، نابودی، اعدام، فنا بدن کی خصوصیات میں سے ہے، روح کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، اس لیے نابودی موت نابودی نہیں انسان کے لیے۔ بس فاطلاق الاعدام الفناء علی بعض انواع الموت لا یکون علی سبیل الحقیقت، بس یہ جو معدوم ہونے کا یا فنا ہونے کا بعض موتوں کے بارے میں کہا گیا کہ بعض مردگان فنا ہو گئے، فانی ہو گئے، معدوم ہو گئے، یہ حقیقت کی بنا پر نہیں بلکہ مجاز کی بنا پر ہے، مجازن کہا جاتا ہے، چونکہ فنا بدن کے ساتھ ہے، اذ الارواح باقیۃ، چونکہ روحیں تو باقی ہیں، وتشخص الارواح تشخص الاشخاص بالارواح، ہر انسان کی پہچان، ہر انسان کی حقیقت و ماہیت اس کی روح کے ذریعے سے، نہ کہ بدن کے ذریعے سے۔ اب مثال دیکھیے، فزید باق ما دام روحہ باقیا، بس زید تب تک باقی جب اس کی روح باقی ہے، اس بدن کسوب، چونکہ بدن نے زید تو ایک لباس کی مانند ہے، فکما ان نزع الثوب لا یوجب سلب الزیدیت عن زید، جب لباس کا اترنا اس دنیا میں ہی، یہ لباس جو کپڑے کا بنا ہوا ہے جب اتر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بنتا کہ اب زید نہیں ہے، قطعا نہیں۔ تو بدن بھی اسی طریقے سے ہے، بدن اگر جدا ہو جاتا ہے روح سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اب زید نہیں رہا۔ فَكَذَلِكَ نَزْعُ الْبَدَنِ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ، اس طریقے سے بدن کا جدا ہونا روح سے سبب نہیں بنتا کہ زید کی حقیقت جو زیدیت ہے وہ ختم ہو گئی ہو۔ وَلِذَا كَثِيرًا مَا رَأَيْنَا آبَاءَنَا، یہ بھی ایک قسم کی دلیل ہے، اسی لیے اکثر بیشتر ہم نے دیکھا ہے اپنے آبا کو او امہاتنا، اپنی ماؤں کو، او اقربائنا، یا اپنے رشتہ داروں کو، اصدقائنا، یا اپنے دوستوں فی المنام نیند میں دیکھا ہے، بعد مماتہم، یعنی جب وہ چلے گئے اس دنیا سے، مر گئے ہیں، پھر بھی انہیں ہم نے دیکھا ہے، گفتگو کی ہے، اچھے پیغام پہنچائے ہیں انہوں نے۔ نقولو، ہم کہتے ہیں رأیناہم، ہم یہی کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا، یعنی فرق ہم نے زید کو دیکھا۔ وَلَا يَكُونُ إِسْنَادُ الرُّؤْيَةِ إِلَيْهِمْ إِسْنَادًا وَجَنًا، اور یہ جو دیکھنے کی نسبت زید کی طرف ہے، یا جو بھی مردہ فلاں جو بھی ہو جس کی طرف دیکھنے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، یہ نسبت مجازی نہیں ہے، حقیقی ہے، یعنی خود اسے دیکھا ہے ہم نے۔ ربما یخبرون بالواقع، کبھی کبھی مردگان چلے جانے والے، یہ ہمارے آبا و اجداد و دوست خبر دیتے ہیں واقعات کے بارے میں، اور بما یکتسب، جو ان سے مخصوص ہے، بھی جس کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا، اللہ بہم، سوائے ان مردوں کے ذریعے، فہذ آیت وجودہم، یہ ان کے وجود کی نشانی فی الواقع، حقیقت میں کہ ان کا وجود ہے حقیقت میں، من دون ریب و ارتیاب، وہ تو وسیلۃ انتقال بلکہ موت وسیلہ ہے انسان کے منتقل ہونے کا، وہ ارتقاء ہی وسیلہ ہے انسان کی ترقی کا، و تخلیص ہی، اور انسان کے آزاد ہو جانے کا، ان الاوساخ والاقدار، گندگیوں سے، روحانی بیماریوں سے، و سبب و نجات ہی، موت نجات انسان کا سبب ہے، ان سجن دنیا کے قید خانے سے، و قدوراتہا، اور دنیا کی گندگیوں سے، آلائشوں سے پاک ہونے کا، آزاد ہونے کا نام ہے موت۔ و موجب لاستراحۃ المؤمن و اراحۃ الناس عن الکفار والاشرار، اور موت ایک سبب ہے، سبب بنتا ہے کہ مومن سکون حاصل کرے اور
کفار و شیطان صفت لوگوں سے راحت حاصل کرے، وہ ہوا حق، یہ موت ایک ایسا حق ہے ثابت، یاتی کل انسان، جو ہر انسان کے پاس آئے گا، جس طرح کے ارشاد ہو رہا ہے کہ انک میتن و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔